دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہر آئی۔ لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم و مہمان خصوصی حضرات اساتذہ اکرام اور معزز و مکرم سامعین باتمکین، حضرات زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مصلحین صفحہ ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقائے عالی مرتبت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال اسوہ و کردار ہی کو حاصل ہے، جس کی ابدیت مسلمہ، جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے ہر صاحب بصیرت کی فکر سے اعتراف پر مجبور ہے، پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا، دنیا کی آرزو یہی، عقبہ کی جستجو یہی، عظمت را حیات کی اسوہ حضور کا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی عصری معنویت کیوں کرنا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت موجود ہی کہاں تھی؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان، تیرا و تار گھٹاؤ کی حکمرانی تھی، پوری دنیا پر ضلالت و جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، انسانیت کو زندہ رکھنے کے احساسات مردہ ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن، ہمدردی و غمخواری کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے، ایرانی تہذیب معاشی و اقتصادی زبوحالی کا شکار ہو چکی تھی، یورپی قومیں خونی سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی، رومی سلطنت تمدن انسانی کی شاہراہ سے منحرف ہو چکی تھی، ہندی تہذیب معاشرتی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے کوسوں دور جا چکی تھی، یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے کنگال و دیوالیہ ہو چکی تھی، انسانیت و شرافت کی بنیادیں ہل چکی تھی، تہذیب و تمدن کے ستون اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے، گویا پوری دنیا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کا نظارہ کر رہی تھی۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی جو سابقہ تمام تہذیبوں کو ختم کر کے ایک معظم معاشرہ تشکیل کرے، انسانوں کو انسانیت عطا کرے، انہیں زندگی کے اصول و ضوابط سے روشناس کرائے۔ حضرات، اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں، ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے ترقتی ہوئی انسانیت کی غمخواری کی، اپنے ازلی وابع دشمنوں کو پتھروں کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، اپنے ازلی وابع پتھروں کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وہ شاہراہ جو آپ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ کے دست مبارک کے نیچے آ گیا تھا، اس وقت آپ نے اپنے جانی دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اور یہ کہا تھا یہ تھے وہ آپ کے اخلاق حسنہ جس کی وجہ سے پورا جزیرۃ العرب آپ کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا اور جس کی مثال پیش کرنے سے آج دنیا عاجز و قاصر ہے۔ سامعین محترمین، انہی چند واقعات کے اندر آپ کی زندگی منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع و رفع و انکساری، عفو و درگزر، رحم و کرم، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری، صداقت و امانت سے لبریز ملے گی۔ آپ صرف زبان کے غازی نہیں تھے بلکہ عملی غازی تھے، آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے دکھاتے تھے، آپ نے پوری دنیا کو ملی طور پر اخلاق و تہذیب کا درس دیا، آپ نے فرمایا وہ انسان نہیں ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے ان خیارکم احسنکم اخلاقا، تو میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرات سامعین،
لیکن ان سب کے باوجود آج اسلامی تعلیمات کو اخلاقیات سے عاری بتا کر سادانہ انسانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی ناپاک مہم چلائی جا رہی ہے، اور اسلامی کلچر اور روایات کو مٹانے کی عالمی و بین الاقوامی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سامعین با تمکین، ایسے پرخطر احوال میں طالبین علوم نبویہ کی ذمہ داری ہے اور ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ان کی اصلی معنویت، آپ کی حیات مبارکہ کے ان گوشوں کو جن کا تعلق براہ راست انسان کی ہدایت اور رہنمائی سے ہے، کہ آپ کے اخلاق صبر و رضا، قناعت و توکل، دشمنوں سے آپ کا حسن سلوک، مصیبت زدہ آفت رسیدہ انسانوں پر آپ کی شفقت و نوازش، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا حسن معاملہ کیسا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے دیگر گوشوں کی محمد کے مابین بیان کریں، تاکہ ایک طرف ہم اپنی قوم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افعال و اعمال، اخلاق اطوار بطور اس حسن نمونہ کے پیش کر سکیں، وہیں دوسری طرف دوسری اقوام کے سامنے اپنے رسول کے صحیح تعارف کروا سکیں، جس سے اسلام کی دعوت اور غیر مسلموں تبلیغ اسلام کے راستے ہموار ہوں۔ کیونکہ آج اسلام دشمن میڈیا کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف دو ہی چیزیں دی ہیں، ایک تلوار اور دوسری چار شادیوں کی اجازت۔ اس مکروہ اور غیر اسلامی پروپیگنڈے کے جواب میں ہمیں مثبت طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اخلاقی، روحانی اور آفاقی پہلوؤں کو پہنچانے اور سمجھانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ دور اول کی طرح اس دور انحطاط میں بھی وہ اسلام اور اسلام سے مانوس ہوں اور اس کے حسن کو سمجھ سکیں۔ سامعین ذی وقار، کیونکہ تاریخ شاہد ہے آپ کے اخلاق حسنہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو دشمن کو دوست بناتا ہے، جو نفرت کو ختم کر کے الفت و محبت پیدا کرتا ہے، جو حسد کو دور کر کے تعلقات کو خوشگوار کرتا ہے۔ ارے اخلاق حسنہ وہ تریاق ہے جو انسانوں کو انسان بناتا ہے، دشمنوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، جس کی وجہ سے سارے صحابہ آپ کے سچے عاشق بن گئے تھے، اور صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا لہر چکا تھا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔ یہ اتار سامعین محترمین، بزم حجت الاسلام کے عظیم شان افتتاحی پروگرام کے مہمان خصوصی عید حاضر کی نامزد روزگار شخصیت، صاحب قلم و کردار، اسلامی